بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان بشر اللہ حامد گلابی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی مذاق پروگرام. اس وقت ہمارے پروگرام کی رونق بنی ہے انجینئر طفیل بٹ. تو مینس شہر سے ان کو ویلکم کروں گا اپنے پروگرام میں کہ منزل کی جستجو میں کیوں رو رہا ہے راہی, اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے, ہمت ہے تو پیدا کر فردوس سے بڑی, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. آپ اپنے تعارف اپنی خود زبان سے کوئی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بشیر اللہ انقلابی صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تعلق تو آپ کو پتہ ہے مظفر آباد سے ہے, لیکن میں گزشتہ 12 سالوں سے اسلام آباد میں سیٹل ہوں. میرا کاروبار, میری جاب وغیرہ ساری اسلام آباد میں ہے. میں اس وقت سیریا ٹاؤن ایک اسلام آباد کی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, میں اس میں ایز اے ڈائریکٹر لینڈ کام کر رہا ہوں. میری اپنی پرائیویٹ کمپنی ہے, موسیٰ کنسٹرکشن سروسز کے نام سے ہے. تو وہ ہم پرائیویٹ گھروں کے ڈیزائننگ ہو گئی, گرے اسٹرکچر گھروں کا کام ہو گیا, فنیشنگ کا کام ہو گیا, تو وہ ہم بلڈنگز کا وہ ہماری کمپنی سر انجام دے رہی ہے. تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے میں UET لاہور سے گریجویٹ ہوں. BSc سول انجینئرنگ میں نے کی ہے, پھر میں نے ماسٹرز کیا ہوا انوائرمنٹل انجینئرنگ اور ڈیزائن میں. تو اس کے بعد ہم اپنے فیلڈ سے منسلک ہیں. بالکل سر, بہت بہت شکریہ. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے سرکاری نوکری کیوں نہیں کی, لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے سر؟ یہ ہمارا شروع سے جو میرا مائنڈ تھا نا وہ بزنس کا مائنڈ تھا. اچھا, ظاہر سی بات ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنے بھی آئیکن ہیں, جتنے بھی سکسیسفل مین آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا, اس میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, اس میں سارے بزنس مین ہیں, ٹاپ رجسٹ جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں. تو میرے مائنڈ میں بھی وہی تھا کہ بجائے ہم کسی کے نیچے نوکری کریں تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنا کوئی کاروبار کرے, چھوٹا ہی کاروبار کرے. تو اس لیے میرے مائنڈ میں یہ تھا, اس لیے میں گورنمنٹ کی طرف نہیں گیا ہوں, تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا. تو سر بہت بہت شکریہ. تو سر صاحب یہ بتائیں کہ ہنسی مذاق پروگرام میں آزاد کشمیر کے لوگوں, ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ کون سا پروگرام لانچ کریں؟ کے لوگوں کے لیے ہم بیسیکلی ہماری یہ جو سوسائٹی ہے یہ کوآپریٹیو سوسائٹی ہے. تو اس میں ہمارے کشمیری لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں, لاہور آتے ہیں, ان کو ڈر خوف ہوتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا, کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے. تو ہم ان لوگوں کو پوری شورٹی دیں گے, وہ آئیں انویسٹمنٹ کریں, ہم ان کو روزگار اور اچھی ان کو پلاٹ یا گھر انشاءاللہ ہم اپنے توسط سے ان کو یہ چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کر کے دیں گے. سر آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا آتا ہے؟ آپ نے تو آج تک یہی سنا کہ آپ کی کامیابی اور مرد کے پیچھے عورت کا آتا ہے, تو واقعی آپ کے بھی پیچھے بھی؟ سر بیسیکلی کامیابی کی آپ بات کرتے ہیں, ہمارے پیچھے تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے اور اس مقام تک پہنچایا ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ جو سیریا سوسائٹی ہے اسلام آباد میں اگر ہم موجود ہیں, تو اس کے پیچھے ہمارے آپ سارے جانتے ہیں ہمارے حریت رہنما ہے, جموں کشمیر سلویشن موومنٹ کے وائس چیئرمین ہیں جناب الطاف احمد بٹ صاحب. تو ان کا میرے اوپر بڑا ان کا احسان آپ سمجھ لیں. وہ مجھے یہاں پہ اپنے پروجیکٹس میں لے کے آئے تھے, ایز این انجینئر لے کے آئے تھے, اور ابھی بھی ان کا میرے اوپر بڑا ہاتھ ہے. تو ان کے نقش قدم کے اوپر میں چل رہا ہوں. بالکل سر, میں ان کو اپنا ایز اے مینٹور مانتا ہوں. بالکل سر, بڑے مزے کی بات کی, لوگ تو یہاں پہ ساتھ کر کے بھول جاتے ہیں. آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں شکریہ ادا کہ مجھے لانے والے وہ لوگ ہیں. پہلی بار میں نے دیکھا کہ کسی بندے کو آپ نے کہا کہ میرے پیچھے کامیابی پیچھے میرے وہ والد والدین ہیں, دو سے باپ ہیں, اس کے باوجود جس نے آپ کو لانچ کیا, وہ یہ تو بڑی بات ہے سر کہ آج تک آپ نے کتنے لوگوں کو نوکری دی ہے. الحمدللہ میں نے جب اپنی پرائیویٹ کمپنی لانچ کی تھی تو میں نے وادی نیلم, یہ ہٹیاں باغا اور ایون مظفر آباد سے جو میرے پاس اپنے کشمیری نوجوان تھے, تو میرے پاس تقریباً جو الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں 300-400 بندے کا سٹاف الحمدللہ میں نے یہاں پہ وہ رکھا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں ہنسی مذاق پروگرام نے بڑی بات 300 سے 400 کے درمیان میں بندہ بھرتی کیا ہے, جبکہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر وزراء 100 سے 200 بندہ بھرتی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو آزاد کشمیر کی سیاست میں موقع ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سنا, اور بڑے مزے کی بات ہے سنا کہ ان کے بھائی بھی بلدیاتی الیکشن لڑ رہا ہے, دوسری طرف بھی چلتے ہیں دوسری پیرو کی طرف, جو کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کا بھائی بھی وارڈ کونسل کے لیے الیکشن لڑا ہے. تو آپ کو اس میں کیا منشور, کیا آپ لوگوں دینا چاہتے ہیں, یا وہی پرانی روایتی ہو گئی یا پھر کوئی نئی تبدیلی بھی آپ لانا چاہتے ہیں؟
नहीं, देखें, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वार्ड नंबर 7 का मेरे बड़े भाई मंजूर इकबाल भट्ट साहब, उनको उन्होंने टिकट दिया हुआ है। हमारा मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हट के है, क्योंकि हम अपनी जात के लिए नहीं आए इसमें, तो हम लोगों की फलाह के लिए आए। हमारा चंद छोटे आपको मैं उसमें अपने 2-4 अहम नुकात उसमें अपने मंशूर के बताता हूँ। इसमें एक तो सबसे पहले हमने अगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने एक एम्बुलेंस की हुई है अपने वार्ड के लिए, यानी फैमिली के जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट जितने हैं, उनसे हमने कंसर्न किया है। उनसे कंसर्न करने के बाद हमने बच्चों के और यूरोलॉजी के और मेडिकल और सर्जिकल इनका प्राइवेट जो चेकअप है तमाम मरीजों का मनोबैया के लिए हमने फ्री किया है, और ऑपरेशंस के लिहाज से, सेहत के लिहाज से वो भी हमने इनके लिए फ्री किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो है एजुकेशन के लिहाज से, वो आपको पता है, वो तो हमारा इसमें है, और बाकी मेन हमारा मकसद सेहत, तालीम और स्ट्रीट लाइट्स हमने रखी हुई है गाँव के लिए, क्या हम इंशाल्लाह इसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे। और एक मुख्तलिफ चीज आपको हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नजर आएगी कि इन्होंने कोई चीज बनाई है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर तफैल अहमद भट्ट साहब थे, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं थे। इन्होंने आपके सामने खुल के बातें, अपनी कंपनी के हवाले से बातें भी की, सोशल वर्क के हवाले से बात की, और अपने टीम के बाद के हवाले से बात की। और आप कश्मीर 47 को लाइक शेयर अपनी कमेंट जरूर दें, ताकि से पहले पता चलना चाहिए कि बात वाकई कोई अमली काम करने जा रहे हैं। लाजमी हमें आपका जवाब चाहिए। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।